السلام علیکم، انفارم ٹی وی کے ساتھ میں ہوں فیاض موسی۔ دنیائے عرب کا غریب ترین ملک یمن خانہ جنگی سے تباہ ہے۔ اس رپورٹ میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کون کون اس جنگ کو ہوا دے رہا ہے اور کون کون اس میں شامل ہیں۔ اس تنازع کی جڑ عرب سپرنگ کی بغاوت کے بعد یمن میں استحکام لانے والی سیاسی منتقلی کی ناکامی سے شروع ہوئی۔ عرب خطے میں اٹھنے والی اس تحریک نے ایک عرصے سے یمن میں حکومت کرنے والے جابر حکمران علی عبداللہ صالح کو سن 2011 میں اپنے نائب منصور ہادی کو اقتدار سونپنے پر مجبور کیا۔ منصور ہادی کو بحیثیت صدر متعدد قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن میں جہادیوں کے حملے، جنوب میں علیحدگی پسندی کی تحریک، سیکیورٹی اہلکاروں کی عبداللہ صالح کے ساتھ مسلسل وفاداری کے علاوہ بدعنوانی، بے روزگاری، غذائی اشیاء کا عدم تحفظ شامل تھا۔ یمن کے زیدی شیعہ اقلیت کی حوثی تحریک، جو گزشتہ ایک دہائی کے دوران منصور ہادی کی حکومت کے خلاف کئی بار بغاوت کر چکی تھی، اس نے نئے صدر کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شمالی صوبہ سعدہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ منتقلی سے مایوس ہو کر بہت سے یمنیوں نے، جن میں سے سنی بھی شامل تھے، حوثیوں کی حمایت کی اور سن 2014 کے آخر اور سن 2015 کے اوائل میں باغیوں نے رفتہ رفتہ دارالحکومت صنعاء پر بھی قبضہ کر لیا۔ حوثی اور علی عبداللہ صالح کی وفادار سیکیورٹی فورسز نے بھی پورے ملک کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد منصور ہادی کو مارچ سن 2015 میں بیرون ملک فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ عبداللہ صالح کی وفادار فوج کے بارے میں خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس نے اقتدار کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اپنے پرانے دشمن حوثیوں کی حمایت کی۔ یمن میں ایک ایسے گروپ کے عروج سے جو ان کے خیال میں علاقائی شیعہ طاقت ایران کی حمایت سے پروان چڑھا تھا، سعودی عرب اور 8 دیگر عرب ریاستوں، جن میں زیادہ تر سنی ممالک شامل ہیں، نے یمن میں ایرانی اثر و رسوخ کو ختم کرنے اور حوثیوں کو شکست دینے اور منصور ہادی کی حکومت کو بحال کرنے کے لیے فضائی مہم شروع کر دی۔ اس اتحاد کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی جانب سے تکنیکی اور انٹیلیجنس سطح پر تعاون ملا۔ جنگ کے آغاز پر سعودی حکام نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ صرف چند ہفتوں تک جاری رہے گی، لیکن 7 سال بعد بھی یہ جنگ جاری ہے۔ اگست سن 2015 میں اتحادیوں کے زمینی دستے یمن کے جنوبی بندرگاہ والے شہر عدن میں اترے اور انہوں نے اگلے چند مہینوں کے دوران حوثیوں اور ان کے اتحادیوں کو جنوب کے بیشتر حصوں سے نکالنے میں مدد فراہم کی۔ منصور ہادی کی حکومت عارضی طور پر عدن میں قائم ہوئی، لیکن اسے عوام کی بنیادی سہولیات اور تحفظ فراہم کرنے میں دشواری کا سامنا رہا، جبکہ صدر بذات خود زیادہ تر سعودی عرب میں مقیم رہے۔ اسی دوران حوثیوں کو صنعاء اور شمالی مغربی یمن میں نکالا نہیں جا سکا۔ دریں اثنا وہ یمن کے تیسرے شہر تعز کا محاصرہ برقرار رکھنے اور سعودی عرب پر مسلسل میزائل اور ڈرون حملے کرنے میں کامیاب رہے۔ ستمبر 2019 میں سعودی عرب کے علاقے بقیق اور خریز پر فضائی حملے ہوئے، جس سے مملکت کی نصف تیل کی پیداوار میں خلل پڑا۔ یہ دونوں علاقے دنیا میں 5% تیل فراہم کرنے والے علاقے ہیں۔ یمن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ علاقائی کشیدگی کو بہت بڑھا سکتا ہے۔ یہ مغرب کے لیے بہت پریشانی کا سبب ہے، کیونکہ اگر یہ علاقہ زیادہ غیر مستحکم ہوتا ہے تو وہاں سے القاعدہ یا دولت اسلامیہ سے وابستہ گروپس اٹھ سکتے ہیں۔ تنازع کو شیعہ حکومت والے ایران اور سنی حکومت والے سعودی عرب کے مابین علاقائی طاقت کی جدوجہد کے ایک حصے کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔